کبھی اس پر بھی غور کر لے، کبھی اس کو بھی کھول کے دیکھ لے، کبھی اس پہ بھی توجہ کر۔ اللہ اللہ، مجھے وہ بات بڑی پیاری لگی، اس کو بیان جو ہے وہ حضرت مولانا رضا ساقی مصطفی صاحب نے ایک بیان میں کیا، مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک شخص ان پڑھ تھا، وہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد ان کو قبر میں رکھا گیا، قبر کسی طریقے سے کھلی تو اس میں نور ہی نور تھا، روشنی روشنی تھی۔ مختصر یہ کہ اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کیا عمل کرتا تھا؟ کہتے کہ تھا ان پڑھ، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن قرآن سے بڑا عشق تھا۔ وہ صبح صبح کام کاج سے پہلے فجر کے بعد قرآن کھول لیتا تھا اور اس کے ہر سطر پہ انگلی پھیر کے کہتا تھا، سونے رب مجھے پڑھنا تو نہیں آتا لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ اس کو وہ عشق کام آ گیا، وہ محبت کام آ گئی۔ اے میرے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید اگر کوئی سال میں بھی نہیں پڑھ سکا تو وہ بتائے وہ کہاں رہ رہا ہے جو اپنی تمام تر علم کے باوجود اس کو پڑھنا بھی آتا ہے، اس کو تلاوت کرنی بھی آتی ہے، لیکن سال سال کئی لوگ ہیں جو قرآن کھولتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ صحابہ قرآن سے اتنا عشق رکھتے تھے، ان کے بازو کٹے ہوتے تھے، زبان پر قرآن جاری ہوتا تھا، ان کے جسم لو لہان ہوتے تھے۔ احد کا میدان ہو، بدر کا میدان ہو، تبوک کا میدان ہو، حنین کا میدان ہو، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان کے جسم جنگیں لڑ لڑ کے زخمی ہو چکے ہوتے تھے، اس کے باوجود زخموں میں چور چور ہو کے بھی قرآن پڑھتے تھے، قرآن کو نہیں چھوڑتے تھے، وہ قرآن سے محبت کرتے تھے، وہ قرآن مجید سے عشق کرتے تھے، وارفتگی کی حالت میں پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین صحابی رسول ہیں، اور یہ پتہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جب مسلمان ہوئے تھے تو مسلمان ہونے کے بعد ان کے جو ماموں تھے انہوں نے کہا تھا بیٹا یا تو کلمہ چھوڑ دے، باپ مرا ہوا تھا، باپ نہیں تھا، تو باپ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے باپ کے ساتھ ہی ساری بہاریں ہوتی ہیں، باپ کے ساتھ ہی سرداریاں ہوتی ہیں، باپ کے ساتھ ہی نور ہوتا ہے، باپ کے ساتھ ہی کامیابی ہوتی ہے، باپ کے ساتھ ہی پگ اونچی ہوتی ہے، اور جندہ پیو نہیں ہوندہ کچھ بھی نہیں، تو جس کا باپ نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باپ کے بغیر زندگی ادھوری ہے، باپ کے بغیر رحمت ادھوری ہے، باپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے والد نہیں تھے تو وہ ماموں تھے جو کفالت کرتے تھے، اللہ اللہ، وہ ماموں تھے جو کفالت کرتے تھے۔ تو ضمن میں یہ کہتا چلوں اپنے باپ کی قدر کرو جن کے باپ زندہ ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں۔ یہ باپ وہ ہے جن کے لیے کسی نے کوئی منقبت بھی زیادہ نہیں پڑی ہوتی، کسی نے سمجھایا بھی نہیں ہوتا، اس کا رونا بھی بہت دور ہوتا ہے، آنکھیں اس کی خشک رہتی ہیں، یہ اولاد کے مرنے میں مر جاتا ہے، یہ اولاد کے لیے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، یہ کہیں رو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا دل سخت ہوتا ہے، اور سخت رکھنا پڑتا ہے کیونکہ میرا بیٹا کبھی ناکام نہ ہو جائے، میرا رونا دیکھ کے وہ بزدل نہ ہو جائے۔ یہ باپ ہے جو اپنے رونے کو بھی پی گیا، اپنے آنسوؤں کو بھی پی گیا، اپنے غم کو بھی پی گیا، اپنے درد کو بھی پی گیا، اپنی تکلیف کو بھی پی گیا، اپنے دکھوں کو بھی پی گیا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بولا، لیکن اولاد جب جوان ہوئی نہ اس کے درد اس کو سمجھ آئے، نہ اس کی تکلیف اس کو سمجھ آئی، نہ اس کو رونا سمجھ آیا، نہ تڑپنا سمجھ آیا، نہ بلکنا سمجھ آیا، نہ اس کا در در کے دھکے کھانا سمجھ آیا۔ اس کو اپنی صرف جوانی سمجھ آئی، اس کو اپنی صرف بغیرتی سمجھ آئی، اس کو اپنی بے حیائی سمجھ آئی، اس کو اپنا فوش کام سمجھ آیا، اس کو صرف سمجھ آیا تو اپنے نرالے کام سمجھ آئے، عیاشیاں سمجھ آئیں۔ اس کو سمجھ نہ آیا تو ابا سمجھ نہ آیا، اس کے ٹوٹے ہوئے جوتے سمجھ نہ آئے، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے سمجھ نہ آئے، زمانے میں جو اس نے گالیاں سہیں وہ سمجھ نہ آئے۔ تو اگر نہ سمجھو گے تمہارا بچہ بڑا ہو کے وہی کردار ادا کرے گا، تڑپائے گا اسی طرح جس طرح تم نے باپ کو تڑپایا۔ یہ بات لکھ لو، یہ بات حقیقت ہے، یہ پکی مہر ہے۔ کسی کے اولاد نے اس کو کبھی بھی فائدہ نہیں دیا جس نے اپنے باپ کو فائدہ، جس نے اپنے باپ کو تڑپایا اس کی اولاد نے اس کو تڑپایا۔ تو یہ بات یاد رکھ لو، میں کبھی لگی لپٹی نہیں کرتا، سیدھی کرتا ہوں، دل پہ لگ جائے تو فائدہ ہے، نہیں لگے گا
تو پھر زمانہ لگائے گا، پھر جوتے پڑیں گے تو لگے گا، جب وقت پلٹے گا تو لگے گا، جب وقت آئے گا تو پتہ لگے گا، جب ماحول بدلے گا تو پتہ لگے گا۔ یہ حالات آتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ جوں بال سفید ہوتے ہیں پھر سمجھ آتی ہے، جوں کمر دوری ہوتی ہے پھر سمجھ آتی ہے، جوں وقت جاتا ہے پھر سمجھ آتی ہے، جوں قبر کے قریب جاتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے۔ عبداللہ ذوالبجادین، اللہ اللہ، قرآن کا قاری بتا رہا ہوں، قرآن کا محب بتا رہا ہوں، قرآن کا پیار کرنے والا بتا رہا ہوں۔ اے لوگو، یہ باتیں دل پہ لکھ لو، یہ باتیں دل پہ لکھ لو، یہ وقت بھی بیت جائے گا، یہ زمانہ بھی چلا جائے گا، لوگ بھی بدل جائیں گے، خطیب بھی بدل جائیں گے، منبر بھی بدل جائیں گے، لیکن یہ باتیں سچی ہیں۔ ان باتوں نے ایسے ہی رہنا ہے، ان باتوں نے حقیقت کے ساتھ رہنا ہے، ان باتوں نے بدلنا نہیں ہے۔ میں بدل جاؤں گا، لوگ بدل جائیں گے، مفتی بدل جائیں گے، لیکن یہ باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ باتیں رسول اللہ کی طرف سے ہیں، یہ کبھی بدلنے والی نہیں ہیں۔ اس حقیقت کو جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کفن میں وہ، اس کا چہرہ مسکراتا رہا، کفن میں بھی وہ روشن چہرے کے ساتھ رہا۔ اس کی لاش اٹھے گی تو نور پھیلے گا، قبروں میں اتریں گے تو برزخی آ کے کہیں گے، میاں تو سچا تھا جس نے سچے رب کے پیغام کو مان لیا۔ حضرت ذوالبجادین کے باپ ماموں نے کہا، اگر تم نے محمد عربی کا دامن نہ چھوڑا تو پھر تمہاری حالت میں ایسی کروں گا کہ تم سوچتے رہ جاؤ گے۔ بند کر دیا، مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن قربان جاؤں، عشق رسول کی لذت ہی ایسی ہے، محبت رسول کی چاشنی ایسی ہے، وارفتگی ہی ایسی ہے، جس کو مل گئی وہ زمانہ نہیں دیکھتا، وہ عہدے نہیں دیکھتا، وہ اقتدار نہیں دیکھتا، وہ منصب نہیں دیکھتا، وہ مقام نہیں دیکھتا، پھر وہ کہتا ہے اجڑ جاؤں اس در پہ، بکھر جاؤں اس در پہ، لٹ جاؤں اس در پہ، بس انہی کا ہو کے زندہ رہوں، انہی کا ہو کے مر جاؤں۔ پھر وہ تاجدار مدینہ کو چھوڑتا نہیں ہے، جانے کائنات کو سمجھ لینے والا کبھی ان کے در سے دور نہیں جاتا۔ اللہ، بند کیا گیا، مارا گیا، بھوکا رکھا گیا، تڑپایا گیا، ترسایا گیا، لیکن پھر ماں تھی، ماں نے مدد کی اپنے گھر کے۔ اس ماموں نے کپڑے بھی اتار دیے کہ باہر شرم کا مارا باہر نہ نکلے، ماں نے اپنا کمبل دیا، اس کے 2 ٹوٹے کیے اور کہا کہ بیٹا یہ پہن لے، اپنی مراد کو پہنچ جا، اپنی منزل کو پہنچ جا، جا محمد عربی کے پاس۔ اگر تو نے نہیں ماننی ہماری بات تو اللہ، دو کمبل کے 2 ٹکڑے جو ہیں وہ اپنے جسم پر لپیٹے۔ اللہ، اس وقت حضور نے نام ہی رکھ دیا کہ کمبل کے 2 ٹکڑوں والا۔ اللہ اللہ، حضور کے پاس آ گئے، قرآن پڑھا، پھر قرآن رات کا پیر ہوتا تھا، مدینے کی گلیاں ہوتی تھی، سناٹا چھایا ہوا ہوتا تھا۔ اللہ اللہ، لوگ سنتے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، رات کے وقت بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی زبان سے نکلے قرآن کے الفاظ، کسی بندے نے کہہ دیا، حضور یہ بندہ کہیں ریاکاری تو نہیں کرتا کہ رات کے وقت اتنا اونچا قرآن پڑھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ اللہ اللہ، زبان مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، اللہ، رحمت کے پھول جھڑے، دل کی خبر رکھنے والا نبی، علم رکھنے والا نبی، صدر کی شرح رکھنے والا نبی، ہمارے سینوں پہ نگاہ رکھنے والا نبی۔